بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع میں رہے گی، اور ایک جماعت ایسی ہے اسی طرح ہر وقت سجدے میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کڑی رہتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے مومن کے لیے یہ اکرام اور اعزاز فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا، تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو ان کی اسی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹھ کو ہلکا رکھا کرو۔ کمر کا ہلکا رکھنا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹھ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ یہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس سے کاہلی سستی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کی وقت تعالیٰ شاہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جاوے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو، اور یہ وہ 12 حسب ذیل میں سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ارشاد کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت سے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرا وضو، تیسرا لباس، چوتھے وقت، 5واں قبلے کی طرف رخ کرنا، 6واں نیت، 7واں تکبیر تحریمہ، 8واں نماز میں کھڑے ہونا، 9واں قرآن شریف پڑھنا، 10واں رکوع، 11واں سجدہ، 12واں اتحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جز ہیں۔ اول علم کے 3 جزوں میں کے فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ تیسرا یہ معلوم کرے کہ شیطان کس مکر سے نماز میں رکھنا ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے، جیسے کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرا ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرا وضو کرنے سے نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کی بھی 3 جز ہے۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرا یہ کہ پاک ہو، تیسرا سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہو، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہوا ہو۔ پھر وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبرگیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے، اور ہمارے زمانے میں اس کو قائم مقام گھنٹے وغیرہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا اذان کی خبر رکھے۔ تیسرا دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جاوے اور پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسری یہ کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ کرے، تیسرا یہ کہ دل کا کعبہ وہی ہے، تیسرا مالک کے سامنے جس طرح ہم تن متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کے محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور دیکھتا ہے، تیسرا کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کا رعایت رکھنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرا یہ کہ ہاتھوں کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کی ماں سوائے سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا۔ تیسرا یہ کہ اللہ اکبر کہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل میں موجود ہو۔ پھر قیام میں بھی کھڑے ہونے سے 3 چیزوں میں اول یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، دوسرا یہ کہ دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہو، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرات میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ہے۔ اول یہ کہ صحیح ترتیل سے پڑھے، دوسرا یہ کہ معنی پر غور کرے، تیسرا جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزوں میں اول یہ کہ کمر
کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچے کرے نہ اونچا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر، سر تینوں چیزیں برابر ہو، دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرا، تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدے میں دونوں کانوں کے برابر ہیں، دوسرے ہاتھوں کی کونیاں کڑی رہیں۔ تیسرے، تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے، اور یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے۔ دوسرا یہ کہ عظمت کے ساتھ یعنی معنی کی رعایت کر کے تہجد پڑھے۔ اس میں حضور پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعائیں ہیں، پھر فرشتوں اور دعائیں باتیں جانب کے جو لوگ ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص سے بھی 3 چیزوں، اول یہ کہ اس نماز میں صرف اللہ ہی کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرا یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ہوئی، تیسرا یہ کہ پھر اجر و ثواب پر امید رکھے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہمیں ایسی ہی نماز نصیب عطا فرمائے جس میں تفصیل آئی ہے۔ یہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس میں پورا نماز کا ڈھانچہ آ گیا کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں گے اور ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔